نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، جب ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کیا جانا چاہیے. فإن شاء طعام وإن شاء ترک، جائیں ضرور، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی خوشی میں آپ شریک ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اسے اچھے کلمات سے نوازیں، مبارکباد دیں. کھانا نہیں چاہتے تو نہ کھائیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ولیمہ صرف کھانے کا نام، یہ در حقیقت اس کے احساسات شیئر کرنے کا نام، اس کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے، اس کو کلمات حسنات سے نوازنے کا نام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انشاء طعام و انشاء ترک، بھئی تو کھا چکا ہے، طبیعت کو موافق نہیں ہے، ہوٹل کا کھانا تجھے راس نہیں آتا، تو یہ برائلر یا جو وہاں پکا ہوا ہے کھانا نہیں چاہتا، نہ کھا. فَلْيَجِبْ، جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ولیمے کی دعوت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. ہم تو کریں گے نا انکار، نہ منگنی تے سدیا نہ برات تے سدیا، سارے پنڈ نوں لے کے چلے گئے، سانو صلح ہی نہیں ماری، ہن ولیمے واری ساڈا کر دس پیا. ہمیں تو بہانا چاہیے لڑائی کا. او بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، براتیں بنائی نہیں. صحابہ کرام نے شادیاں کی، واللہ مدینہ میں شادیاں کی. کتنی شادیاں ایسی ہیں شادی کے اگلے دن نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے فلاں صحابی نے شادی کر لی. شرکت ہوتی ولیمے میں ہے. برادری کے لیے جو شادی کا ایونٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی ولیمہ. ولیمے سے پہلے جو کچھ چلتا رہا سوائے تقریب نکاح کے وہ سب فضولیات ہیں، کوئی شریعت میں ان کی حیثیت نہیں ہے. وہ دو خاندانوں کا آپس کا معاملہ ہے، مل بیٹھ کے طے کر لیں، دو چار بندے بلائے نکاح کر لیا خلاص. اصل تشہیر کا، اعلان کا، اجتماع کا، دعوت کا مرحلہ ولیمے کا مرحلہ. اور ولیمہ کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا ہے. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا یمنعها من یأتیها ویدعا الیہا من بابہا، جو جانا چاہتے ہیں، جنہیں اچھے کھانے کھائے ہوئے شاید کتنے ہفتے گزر گئے، جو بھوک و افلاس کا شکار ہیں، جنہوں نے کبھی اچھے ہوٹل کا سیڑھیاں چڑھ کے نہیں دیکھا، انہیں بلایا نہیں جاتا. اور جن کے پاس پہلے ہی ٹائم نہیں ہوتا ان کی منتیں کی جاتی ہیں کہ تم آؤ. بندے مقرر کیے جاتے ہیں ایم این اے صاحب کو ضرور لے کے آنا، پتا چلے آخر کسی نے بیاہ کیتا ہے. شر الطعام طعام الولیمہ، فرمایا ایسا کھانا بدترین کھانا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا؟ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جہاں دولت مندوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. انہیں سانو دینا کی اتنا مہنگا ولیمہ پر ہیڈ 2000، یہ آ جائے گا تو کیا دے کے جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 500 دے جائے گا. اس لیے اسے چھوڑو، بڑی پارٹیوں کو بلاؤ جو گاڑیوں پہ آئیں تاکہ محلے میں پتا چلے کہ کسی کا ولیمہ ہوا ہے. شر الطعام، بدترین ولیمہ. ولیمہ کیا ہے؟ آپ بلائیں، جس کو آپ نے بلانا ہے بلائیں، لیکن یاد رکھیں کسی کو غربت کی وجہ سے نظر انداز مت کریں. اور کسی کو دعوت دینے کا واحد سبب صرف اس کی دولت نہ ہو. آپ کا تعلق والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طبیعت ایسی ہے ناراض ہو جائے گا، بلائیں. مت سمجھیں کہ حافظ صاحب نے کہا تھا بلانا نہیں چاہیے، پورے چیچا وطنی کو بلائیں، لیکن کسی کو غربت کی وجہ سے چھوڑیں مت، اور کسی کو صرف دولت کی وجہ سے دعوت مت دیں. اللہ اکبر. ولیمہ ایسا ہونا چاہیے جس میں شریعت کی نافرمانی کا عنصر نہ ہو. ہمارا تو کوئی کام ایسا ہوتا نہیں، چونکہ
ہمارے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کی تسکین تب ہوتی ہے جب شیطانیت ہر طرف ناچتی ہو. ولیمہ ہوا ہے جی ہوٹل میں، گھر میں کون انتظام؟ اچھی بات ہے، ہوٹل میں ولیمہ کرنا حرام نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسے غصہ نہ کر جانا. ہوٹل والے سارے میرے شام کو میرے خلاف جلوس کٹی کھڑے ہوں، مولوی صاحب نے ساڑھے خلاف جمعہ پڑھایا. ولیمہ تو ہوا، جو دھیمے سروں وہاں میوزک چلتا ہے وہ کیا ہے؟ میں اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں، چچا وطنی کے غیرت مند وہابیوں کی، اپنے مقتدیوں کی بات کرتا ہوں. بلاتے ہیں ہمیں اور جب وہاں جاتے ہیں، مولوی جی کیا تھا گا، ہوں ہٹ دے ہی نہیں. بھئی پیسے آپ نے دینے، ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیا لگتے ہیں نا چلانے والے؟ گاڑی میں 4 سیٹیں آپ لیں نا، لاہور جانا ہے، یہ گندگی بند ہوگی تو بیٹھیں گے، ورنہ باہر کھڑے ہیں، وہ کہیں گے بھائی بند کر دیتے ہیں آپ آ جائیں. ان کو پیسے سے غرض ہے. یہ سارا کچھ یہ کیا ہے؟ سن لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ولیمہ، اللہ اکبر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ یدار علیہا الخمر. جو مومن ہے، اللہ پر اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اسے ایسے دسترخوان پہ، ایسے ولیمے پہ نہیں جانا چاہیے جس میں شراب موجود ہوتی. میں تو نہیں پیتی سی، انہوں نے پیتی سی. اور اہل علم نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ شراب ایک استعارہ ہے، اس سے مراد جتنے بھی خلاف شریعت کام ہیں اگر وہاں موجود ہوں تو وہاں اہل ایمان کو جانا. شراب نہیں ہے، میوزک بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ بیٹیاں، بہنیں، بیبیاں پوری تیاری کے ساتھ، کھلے چہرے، کوئی سائبریشن نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، مخلوط مجلس ہے. کوئی مینو کی جی میں تو اینو منہ کر کے آدھی روٹی کھا کے آئے. اللہ اکبر. عورت کھلے چہروں کے ساتھ، بناؤ سنگار کے ساتھ تیرے سامنے آئے تو یہ شراب سے زیادہ خوفناک. سن لیجئے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے گھر میں ولیمے کی، اور جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گئے تو گھر کی ڈیکوریشن اس قسم کی تھی جسے جناب ابو ایوب نے خلاف شریعت سمجھا. اللہ اکبر. صحیح البخاری میں واقعہ ہے، قصہ کہانی نہیں ہے. اور جناب عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری کے چہرے پہ شکنیں آ گئی ہیں، ناراض ہو گئے ہیں. حضرت میں بے بس ہو گیا ہوں، عورتیں غالب آ گئی ہیں، ہماری مانتی نہیں ہیں. اس کا معنی ہے کہ عورتیں خیر نہ شروع دیاں ادا دیاں انہیں یہ پٹ سیاپا کرنی ہیں، بندے نو بے عزت ضرور کرنی ہے. وہ مسیتے جان جو گا روے نہ روے، اسی رواج پورے کرنے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضرت عورتیں غالب آ گئی ہیں، کیا کروں، میرا بس نہیں چلا. فرمایا مجھے ڈر تھا، ابو ایوب کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ لوگ شادیوں میں یہ کچھ کریں گے، لیکن آپ کریں گے اس کا مجھے امکان بھی نہیں تھا. میں ایسا کھانا نہیں کھاتا جہاں رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی. قسم اللہ پاک کی، امام بخاری نے لکھا ہے، واپس چلے گئے، کھانا نہیں کھایا. سو میرے عزیز بھائیو، کام وہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. شادی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کرنے کی. برکتیں، رحمتیں، اللہ کے فضل و احسانات، صالح اولاد، اولاد نرینہ، گھروں میں اتفاق، مال و دولت کی ریل پیل، یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. آئے گا تب جب ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے. سارا کچھ برادری کے رسم و رواج کے مطابق کیا اور پھر رحمتیں اللہ سے مانگتے رہے تو اللہ اتنا بے بس نہیں ہے کہ ہمارے مانگنے پر ہمیں ہر چیز دیتا رہے. وہ ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ کس سے مانگنے والے بنیں اور اللہ کی رحمتیں سنبھالنے کے متحمل ہوں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.